استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مستعار لینا۔ عام طور پر اسے ادھار لینا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً لفظ چاند اپنے حقیقی معنوں میں آسمان پر موجود ایک سیارے کا نام ہے جو رات بھر چاندنی بکھیرتا ہے، لیکن جب یہ لفظ کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، یعنی اس شخص کو چاند کہہ کر اس کی خوبصورتی کو واضح کرنا مقصود ہوگا۔ بعین ہی لفظ شیر حقیقی معنوں میں جنگل کا درندہ ہے اور مجازی معنوں میں بہادر شخص تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی حسین شخص کو چاند اور کسی بہادر شخص کو شیر کہنا استعارہ ہے۔ استعارہ کی بنیاد بھی تشبیہ پر ہی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو وہی چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تشبیہ ہوگی۔ وہ آیا میرا چاند، یہ استعارہ ہوگا۔ استعارہ کی کچھ شعری مثالیں دیکھیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں لفظ شعر حضرت عباس کے لیے ان کی بہادری کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں محبوب کو اس کے حسن و نزاکت کی وجہ سے گل کہا گیا ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں روشن دماغ کو روشنی پھیلانے کی وجہ سے چراغ کہا گیا ہے۔ اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اس شعر میں انسانی جسم کے مٹی سے بنے ہونے کی وجہ سے ایک ٹوکری مٹی کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ اس شعر میں آنسوؤں کی چمک کی وجہ سے ان کے لیے انجم کا استعارہ لایا گیا ہے۔ استعارہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ اول، کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور دوم، اس لفظ کے مجازی معنی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ استعارہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً شیر کا لغوی معنی ہے ایک بہادر جانور، لغوی کا مطلب ہے جو لغت میں دیا گیا ہوتا ہے، اور مجازی معنی کوئی بہادر انسان، اور استعمال ایسے ہوگا وہ دیکھو شیر آ رہا ہے۔ اسی طرح چاند، اس کے لغوی معنی ہے ایک خوبصورت سیارہ جو آسمان پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور مجازی معنی کوئی خوبصورت انسان، اور استعمال ایسے ہوگا میرے گھر تو چاند اترا ہے، تو اس میں یہ چاند استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہونا۔ اب اس مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھو میرا شیر آیا ہے۔ اس مثال میں لفظ شیر اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ایک بات پر غور کیجئے کہ اس کے مجازی معنی اور حقیقی معنی میں ایک قدر مشترک ہے، بہادر ہونا۔ جیسا کہ دو چیزوں میں اگر ایک مشترک خوبی ہو اور ان میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارے میں فرق کیا ہے۔ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے اور استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے،
استعارہ میں مشبہ کو مشبہ بہی بنا لیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں حروف تشبیہ کے ذریعے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مانند قرار نہیں دیا جاتا بلکہ بعین ہی وہی چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں جبکہ استعارہ کے ارکان 3 ہیں۔ علم بیان کی ابتدائی شکل تشبیہ ہے اور استعارہ علم بیان کی بلیغ صورت ہے۔ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور استعارے کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ ارکان استعارہ 3 ہیں۔ نمبر 1، مستعار لاہو، وہ چیز جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہو یا مستعار لیا گیا ہو، تشبیہ میں یہی مشبہ ہوتا ہے۔ مستعار منہ، وہ چیز جس کے لیے لفظ مستعار لیا گیا ہے، تشبیہ میں یہی مشبہ بہی ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، وجہ جامع، وہ مشترک خوبی جو مستعار لاہو اور مستعار منہ میں موجود ہو، تشبیہ میں یہی وجہ شبہ ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ تو چاند ہے، اب اس میں وہ مستعار لاہو ہے، مستعار منہ چاند ہے اور خوبصورتی وجہ جامع ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس میں مستعار لاہو آنسو، مستعار منہ موتی اور وجہ جامع چمک ہے۔ یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ اس میں مستعار لاہو دنیا، مستعار منہ توہم کا کارخانہ اور وجہ جامع دنیا کا بے معنی ہونا۔ میں اس گل کو پیغام دیتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے۔ اس میں مستعار لاہو محبوب، مستعار منہ گل اور وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس میں مستعار لاہو حضرت عباس، مستعار منہ شعر اور وجہ جامع بہادری ہے۔ میں بلبل نالاں ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اس میں مستعار لاہو شاعر خود ہے، مستعار منہ بلبل اور وجہ جامع نالہ و فریاد کرنا۔ ٹک میر جگرے سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس میں مستعار لاہو میر، چراغ سحری مستعار منہ اور مرنے کے قریب ہونا وجہ جامع ہے۔ اہم نکات۔ استعارہ کے لغوی معنی مستعار لینے کے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اصطلاح میں وہ لفظ استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ میں مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن مستعار لاہو ہے، وہ چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے یا مستعار لیا جائے، تشبیہ میں یہی مشبہ ہوتا ہے۔ دوسرا رکن مستعار منہ ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کے لیے مستعار لیا جاتا ہے، تشبیہ میں یہی مشبہ بہی ہوتا ہے۔ تیسرا رکن وجہ جامع ہے، جو مستعار لاہو اور مستعار منہ کے درمیان پائی جانے والی مشترک خوبی ہوتی ہے۔ مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔